آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا تنازع، اعلیٰ سطح حکومتی وفد اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات جاری۔ مظفر آباد روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ کشمیر میں ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان کا امن سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو سنیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیادہ تر مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، جو مطالبات رہ گئے ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کوشش ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو صورتحال کو معمول پر لایا جائے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تشدد سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کو مانا جائے گا۔ قمر زمان کائرہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کی تعریف۔ آزاد کشمیر میں صورتحال تاحال کشیدہ، مذاکرات کی پیشکش کے باوجود شرپسندوں کا سڑکوں پر مارچ، رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک کا نظام درہم برہم کر دیا۔ بلوائیوں کے پولیس افسران کے گھروں پر بھی حملے، گاڑیاں اور سرکاری املاک نذر آتش۔ ہنگاموں میں اب تک ASI سمیت 3 اہلکار شہید، جبکہ 100 سے زائد اہلکار زخمی ہیں۔ انتظامیہ کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا سوشل میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت پھیلائی گئی فیک نیوز پر کان نہ دھریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز ہسپتال آمد، آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے اسلام آباد پولیس اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی۔ زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا، کہا پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چند شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد پریس کلب پر دھاوا بول دیا، صحافیوں پر تشدد، توڑ پھوڑ بھی کی۔ پریس کلب کے لیے کیفیٹیریا سے صحافیوں کو ڈنڈے مار مار کر باہر نکال دیا۔ کشمیریوں کے احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر تشدد کیا گیا۔ پاکستان ہر حال میں چین کے ساتھ کھڑا ہے، جنگوں کی بجائے معیشت پر توجہ دینی ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری کا CGTN کو انٹرویو، کہا زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے اور جدید آبپاشی کے طریقے اپنائیں گے۔ چین آج بدل چکا ہے، معیشت مضبوط اور عوام خوشحال ہیں۔ CPEC بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جسے پورا خطہ ترقی کرے گا اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ پاکستان اور چین کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، چینی صدر شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی تیاریاں شروع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا نومبر میں دورہ روس متوقع۔ رواں برس وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوگی۔ دونوں ملاقاتیں 31 دسمبر سے قبل ہوں گی۔ حالیہ سیلاب میں مجھے لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ عالمی اداروں سے امداد کی اپیل کیوں نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک بار پھر کسی کا نام لیے بغیر تنقید، کہا 9 مئی کو باتوں میں آنے والے بچے آج جیلوں میں رل رہے ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ کو ترغیب دینے والا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پورے پنجاب میں سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کا اعلان، کہا سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیم میں فرق ختم کروں گی، بچوں کو مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ IMF کی شرط پر گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز 17 سے بڑھا کر 62 کر دیے گئے۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امپورٹڈ اور لوکل مینوفیکچرڈ گاڑیوں کے لیے معیار لازمی قرار۔ امپورٹڈ گاڑیوں پر نئے معیار 1 اکتوبر 2025 جبکہ مقامی گاڑیوں پر 1 جولائی 2026 سے نافذ العمل ہوں گے۔ ہر گاڑی کو انٹرنیشنل ماحول، سیفٹی اور کوالٹی سرٹیفکیٹ لازمی لینا ہوں گے۔ بادل پھر برسنے کے لیے تیار۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پشاور، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ میں بارش کا امکان۔ کوہاٹ، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوابی، ہنگو، کرک، بنو، لکی مروت میں بادل برسیں گے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے سبب سڑکوں کی بندش کا خدشہ۔ پنجاب میں 5 سے 7 اکتوبر تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔
دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر کے لیے اسلام آباد میں جگہ کی نشاندہی ہو گئی۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر ایوان صدر کے عقب میں امام بری کے قریب بنایا جائے گا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ اسپیشل کیس کے طور پر عمارت اسی مالی سال میں مکمل کی جائے گی۔ آئی جی فیڈرل کانسٹیبلری کا دفتر بھی ہیڈ کوارٹر کے اندر ہی بنایا جائے گا۔ لکی مروت میں نامعلوم افراد کی ایس ایچ او تھانہ ازخیل کی گاڑی پر فائرنگ، شہری جام بھگ، ایک پولیس اہلکار شدید زخمی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ ایس ایچ او زاہد خان نجی گاڑی میں تھانے سے گھر جا رہے تھے۔ جام بھگ شہری کی عصمت کے نام سے شناخت ہوئی۔ زخمی اہلکار کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جدہ ایئرپورٹ پر پاکستانی عمرہ زائرین پھنس گئے۔ نجی ایئر لائن کے مسافر 5 روز سے ایئرپورٹ پر دھکے کھانے پر مجبور۔ مسافروں کا کہنا ہے روزانہ ٹائم دیا جاتا ہے مگر پاکستان واپس نہیں لایا جا رہا۔ 27 ستمبر کو واپس پاکستان آنا تھا، 29 ستمبر کو ایئرپورٹ بلا کر واپس بھیجا۔ کہا جاتا ہے جہاز دستیاب نہیں۔ مسافروں کا پاکستانی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈیویلیئرز کی سیاست کو کھیل میں لانے پر انڈیا پر کڑی تنقید۔ کہا خطے کی سیاست کو کھیل کے میدان سے الگ رکھا جائے۔ ایشیا کپ کی اختتامی تقریب میں جو ہوا اسے دیکھ کر دکھ ہوا۔ یہ سب دیکھنے سے مجھے نفرت ہے۔ اس صورتحال سے کھیل اور کھلاڑی مشکل میں پڑے۔ امید ہے معاملات کو جلد حل کیا جائے گا۔ قلات میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ۔ منگچر کے علاقے کلیکور میں لانگو قبائل اور نامعلوم مسلح افراد کے درمیان جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد جاں بھاگ کر 2 زخمی۔ اور سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی، بغیر منظوری سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے دینا ممنوع قرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ ذاتی شہرت یا سوشل میڈیا پر خود نمائی سختی سے ممنوع قرار دے دی گئی۔ سول سرونٹس کو سوشل میڈیا پر بیانات، رائے یا معلومات شیئر کرنے کے لیے محتاط رہنے کی بھی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہدایات پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔